اب آ رہی ہے جناب وہ سخت ترین آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دنیا پرست عالم کا ذکر کیا ہے، اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایگزیکٹ ایک پرسنالٹی ہے، کیونکہ لفظی آپ دیکھیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان پر پڑھ کے سنائیے ان کو اس شخص کی خبر. تو یہ خبر ہے، تو خبر کسی ریالٹی کی ہوتی ہے، یہ مثال نہیں بیان ہو رہی. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ یہ عالم جو تھا اس کا نام تھا بلعام بن بعورہ. یہ مشہور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، بس اس حدیث میں صرف اس کا نام ہی آیا ہے. باقی یہودیوں کے ہاں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے. یہاں قرآن پاک میں جو اس کا کریکٹر ہے اس کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کہ جو عالم دنیا کا کتا بن جائے، دنیا پرست بن جائے، اس کی مثال کتے کی سی ہو جاتی ہے، دنیا کی طرف وہ جھک جائے. اللہ اکبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی خاص آیات عطا فرمائی تھی. وہ صاحب کرامت تھا، یا ایسا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا تھا، صاحب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا. لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ خود اس میں سے نکل گیا. ہدایت کا راستہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ رسی توڑوا کر بھاگ جانا، وہ خود بھاگا. جب بھاگا تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہ بڑی غور طرف بات ہے کہ انسان پہلے خود گمراہی کو خریدتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شیطان نے یہ کام کروا دیا. شیطان صرف دعوت دیتا ہے، کرتا انسان خود ہے، انٹلیکچولی دعوت دیتا ہے. ٹینجیبل فارم میں کبھی شیطان کسی کو آ کر برائی کی طرف نہیں لگا سکتا. ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی شخص گھر سے نیت کر کے مسجد کی طرف چلا ہو اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا، آج میں نے تمہیں مسجد میں نہیں جانے دینا. کبھی ایسا نہیں ہوگا، نیور. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو تو خود بخود آپ کے پاؤں مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں. آپ نے اپنے ارادے سے جانا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا بھی. اب مرضی چاہے اسے مانو چاہے نہ مانو، یہ من چلے کا سودا ہے، جو لے گا وہ لے لے. تو اس میں الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی، علم موجود تھا، سب کچھ تھا. لیکن فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا. جو پنجابی بھی کیا جاتا ہے نا کہ برے نو دے گھر تک پہنچانا، تو شیطان پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آیا. جب وہ خود اللہ تعالی کی حدود سے باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی کے حدود سے نکلنے کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو گیا. بل شیطان کے حوالے سے تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 79 کے نام سے، اللہ، انسان اور شیطان، جس میں سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ آیا تھا اس میں جو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی اور قرآن پاک سے آیات کوٹ کی تھی کہ شیطان کو کسی انسان پر کوئی زور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے. اور یہ قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ ابراہیم کے اندر، کہ قیامت والے دن شیطان کے اوپر جب وہ انسان ڈال رہا ہوگا اپنے جرم جو ہے اس کو بنا رہا ہوگا بنیاد شیطان کو، تو شیطان کہے گا پھر آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی. تو دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے، دعوت تو اچھائی کی بھی دی جا رہی ہے، برائی کی بھی دی جا رہی ہے. خود انسان اس ٹریک کے اوپر چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم خود نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، یعنی چاہتے سے مراد اگر ہم جان بوجھ کر ہی اسے ہدایت دینا چاہتے باوجود اس کے کہ اس نے خود گمراہی خریدی، تو ہم اس علم کے ذریعے اس کا مرتبہ بہت بلند کر دیتے.
لرفعناہ بہا اس کے ذریعے ولکنہ اخلد الی الارض. اللہ اکبر، یہ ہے جناب اصل بات. لیکن وہ خود ہی جھک گیا پستی کی طرف، زمین کی طرف. زمین کی طرف کیا؟ زمین کا مال، شہوات، ساری دنیا کی طرف جھک گیا. وہ دنیا کا وہ خود کتا بن گیا. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے. جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی تو اپنی نیت ہی نہیں اٹھنے کی. آپ اس کو فجر کے وقت اٹھا رہے ہیں، بھائی اٹھ نماز، تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ کہاں سے اٹھے گا؟ اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ پانی کی بالٹی، ٹھنڈے پانی کی اس کے اوپر ڈال دی جائے، تو یہ زبردستی اس کو اٹھانے والی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہم نے نہیں کیا. اگر ہم چاہتے تو ہم زبردستی بھی کر سکتے تھے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے ذریعے اس زبردستی اس کے ساتھ یہ کر سکتے تھے، اس کے مرتبے بلند کر دیتے. لیکن وہ چونکہ خود نکلا تھا، یہ معاملہ نہیں. یہ تو ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. زبردستی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کوئی نہیں دینی جی، سیدھی سی بات ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا، ان کو ہدایت ملنی ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ تو قرآن کا فلسفہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. جو نہیں پڑھتا اس کو کہاں سے سمجھ آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، بلکہ وہ خود زمین کی طرف، سفلی جذبات کی طرف جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی آسانی تقویم بنایا، آسن ترین اس کی تخلیق کی ہے. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ خود پستی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے انسان کے اندر اپنی معرفت کے لیے، اتنا بڑا ایسٹ انسان کو دیا ہے، عقل کی دولت دی ہے، انسان حق حاصل کر سکتا ہے. لیکن انسان جب جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ڈیوائن مور اس پہ لگ جاتی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خود ہی زمین کی طرف جھکا اور پیروی شروع کر دی اس نے اپنی خواہشات کی. خواہشات کی پیروی اصل شے ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اب آگے جناب فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس عالم کی مثال بلعام بن بعورہ کی کتے کی مثال ہے. اللہ. اور ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جب علماء دنیا کے کتے بن جائیں نا تو پھر دین میں خیر باقی نہیں رہ جاتی. تو لوگ کہتے تھے یہ بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بھائی جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو تو سختی لگنا ہے نا. یہ تو قرآن نے مثال بیان کی ہے. اور دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ پڑھ کے سنائیے ان پر وہ خبر، اس دنیا کے کتے کی خبر. تو دنیا کتا بن گیا تھا، عالم تھا، علم والا تھا، لیکن جب وہ رسی توڑا کے بھاگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ، اگر تو اس کی طرف جو ہے وہ حملہ کرے یا اس کے اوپر جھپٹے، یلحظ، تب بھی یہ ہامتا رہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو تب بھی یہ ہامتا رہتا ہے. او تترک یلحظ، یا تو اسے اپنی حالت پہ چھوڑ دے تب بھی یہ ہامتا رہے گا. یہ کتے کی ایک کوالٹی ہے کہ اس کی زبان پہ ہر وقت لالچ رہتی ہے، زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے. آپ دیکھیں گے وہ راستے میں چلتا ہوا بھی جگہ جگہ سونگتا رہتا ہے اور منہ مارتا رہتا ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو. یہ اس کی عادت رہنی ہے. تو یہ اسی لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے دنیا کا کتا. تو یہ کتے کی مثال اس عالم کی ہو گئی کہ کتا چاہے اس کی کوئی حالت بھی ہو، اس کے اوپر آپ حملہ کریں، یعنی اس کو تھکائیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، صرف اسی وقت وہ زبان نہیں لٹکائے ہوئے ہوتا، عام حالت میں بھی وہ زبان لٹکا کے رکھتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی اس کو کوئی چیز ملتی ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ بھرا ہو، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ وہ یہ معاملات کرتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گمراہی ثبت ہو جائے کسی کے اوپر تو پھر ہر وقت سفلی جذبات کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. بیسیکلی یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ کتے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہر چیز کو سونگ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے میرا پیٹ بھرا ہے، میں نے کیا کھا کے کرنا ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے. اسی طریقے سے جو دنیا کا کتا بن جاتا ہے، اس عالم کی مثال بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اگر کہیں سے نفس کی خواہش کی پیروی ہو سکے یا وہ نفس کی خواہش کو فلفل کروا سکے تو کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے اندر ابلٹی ہو یا نہ ہو.
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہ ایک انڈیویجول کی مثال صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کتے کی مثال اس قوم کی بھی ہو جائے گی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے۔ اس قوم کی بھی مثال اسی کتے کی سی ہو جاتی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کی یہ مثال ہو چکی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے دعائیں کر کے گڑ گڑا کے قربانیاں دے کے ملک مانگا تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ جو ڈاکٹر اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا اس میں الفاظ موجود ہیں کہ عرب امپیریلزم کا داغ، عرب کی ملوکیت کا، بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا داغ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک، وہ 30 سال ہی خلافت رہی سیدنا علی تک، یا سیدنا حسن کے 6 مہینے شمار کر لیں تو پورے 30 سال بنتے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت، عرب امپیریلزم اس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، عرب کی بادشاہت کا داغ جو مسلمانوں کے چہرے پر 1300 سال سے موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک ملک دے دے تو ہم وہ داغ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے خلفائے راشدین کا نظام یہاں پہ قائم کر کے، لیکن نہیں کر سکے۔ اور حیرانگی کی بات ہے آج اینکر پرسن ٹی وی پہ آ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں جی پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے بنا بھی تھا یا نہیں بنا تھا، یہ سیکولر اسٹیٹ تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ آگے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی وہ ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں، ویڈیوز بھی چھوڑ دیں، بوڑھے بوڑھے لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود اتنا کھلواڑ ہو گیا۔ تو دین کے ساتھ تو کھلواڑ ہونا ہے نا۔ یہاں ویڈیو موجود ہے تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، صرف 70 سال کے اندر تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھائی اسلام کو تو آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اسلام تو ہمیشہ سے ہے، جب سے آدم علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر کیوں نہیں ملاوٹ کی ان مولویوں نے اور ہر فرقے کے بزرگوں نے؟ یہاں تو 70 سال کے اندر اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، ویڈیوز بھی موجود ہے، تب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہو، کہتے ہیں کہ تسی ہر ٹائم کیڑے کٹتے رہتے ہو۔ تو دین کے ساتھ جب اس طریقے سے غلط بہیو کیا جائے گا، کتاب اللہ کو پس سے پش ڈالا جائے گا، تو یہ تو بات کرنی پڑے گی۔ اور یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، پورا قرآن تنقید سے بھرا پڑا ہے۔ یہود و نصارہ کے اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے ان کی برائیاں بتائی ہیں۔ جب تک آپ نہی عن المنکر نہیں کریں گے، امر بالمعروف کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ برائی سے بھی منع کرنا ہے۔ اگر یہ تنقید ہوتی اور صرف اچھائی کا ذکر ہوتا تو قرآن میں کیوں آتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ؟ وہ کہتے ہیں جی یہ برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی برائی کا ذکر کریں گے تو لوگوں کو معرفت ہوگی کہ اس برائی سے بچنا ہے۔ تو یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں کی دونوں چیزیں۔ تو تنقید کرنی ہے، برائے اصلاح کرنی ہے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو مشرک اور کافر یا گستاخ رسول یا اسلام سے باہر نکال دیا جائے، یہ بات غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زبان کا چسکا لیا جائے۔ تو اس قوم کی مثال بھی اسی کتے کی سی ہو جائے گی جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوم۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سنائیں یہ واقعہ تاکہ وہ غور و فکر کرنے لگیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی کتے کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالی ہدایت بخشتا ہے وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یعنی زبردستی نہیں، ہدایت اللہ نے کیا بخشی؟ اپنی کتاب انبیاء بھیج دیے، جو ان کو پکڑ لے گا وہ ہدایت بھی اوپر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے، یعنی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ بات آج یہاں کلیئر ہو گئی۔ بلعام بن بورا کے بارے میں بھی آیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حدود سے خود باہر نکلا، تو پھر شیطان نے اس کو جو ہے دبوچ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو خود گمراہی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو بات کو یہ بھی سمجھ لیں۔ بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص چوری کرنے کے لیے نکلے تو اس کے پاؤں جو ہے زمین دبوچ لے کے میں تجھے چوری نہیں کرنے دوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں آزادی ہے، چاہے چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، برائی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، دنیا میں آزادی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔
زبردستی نہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا کسی کو اور نہ زبردستی گمراہ کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے جال بچھائے ہوئے ہیں، وہ جال ہیں، وہ آزمائش کے طور کے اوپر ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے. کڑگا لگے ہوا ہے. ہر جو لذت والی چیز ہے دنیا میں وہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے. فجر کے وقت سردیوں میں اٹھ کے نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ناگوار چیز ہے، کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، مشکل چیز ہے. اور بسترے میں لیٹے رہنا اور رضائی گرم نہ چھوڑنا بڑی مزیدار چیز ہے، لیکن دنیا میں مزیدار ہے، آخرت میں نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں اصل میں نقصان اٹھانے والے.